My name is Mahanur Salim. I'm research assistant at Center of Strategic and Contemporary Research. CSCR is a policy institute that tries to engage and hold conversation upon political and social issues so that we can generate a debate upon matters that are of dire need and that need reformation. Today, we are going to talk about women right movement in Pakistan اور اس موومنٹ کو ابھی ریسنٹ ایئرز میں جو اسپاٹ لائٹ ملی ہے اس اسپاٹ لائٹ کو ہم بہتر کیسے بنا سکتے ہیں, اس میسج کو اکراس کیسے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں یا میس ڈسیمینیشن کیسے کر سکتے ہیں. Today, our guest with us is Dr. Arfa Saida Zahra. Her introduction, she doesn't need any introduction. She is somebody who has inspired generation of women in Pakistan. She has been an advocate and activist and so much more that a lot of young women in Pakistan can look up to, including myself. I'll start this conversation with a very minor and a very basic question جو پاکستان میں میری جنریشن میں پرٹیکولرلی کافی لوگ پوچھتے ہیں, آلموسٹ سبھی پوچھ رہے ہیں کہ what exactly is feminism and what exactly is women right in Pakistan. جب کانسٹیٹیوشن نے ہمیں سب حق دے دیے ہیں تو ہم اب کیوں سڑکوں پر نکلے ان حق کو ماننے کے لیے. بہت شکریہ مانور آپ کا, اور آپ نے جس فیاضی سے میرا تعارف کرایا اس کے لیے بھی شکریہ. بات صرف اتنی ہے کہ جو فیمنزم کا لفظ ہمارے ہاں مغربی تہذیب سے آیا ہے, اس سے بھی نہیں گھبرانا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہم نے اور بہت سی غصہ کرنے والی چیزیں ہم نے مغرب سے سیکھی, لیکن میں یہاں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ انسان ہونے کے ناطے عورت کے حق برابر ہے. لوگ جب یہ کہتے ہیں نا عورتوں کے حقوق, تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں انسانوں کے حقوق کہتی ہوں. میں کسی کی صنف سے کوئی برتر اور کسی کی صنف سے کوئی کمتر نہیں ہو جاتا. برتر اور کمتر آدمی اپنے خیال, اپنے احساس, اپنے علم, اپنے عمل, اپنے برتاؤ سے ہوتا ہے. آپ کا بھی زندگی میں بہت کبھی واسطہ پڑا ہوگا کہ جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ان پڑھ ہیں, وہ ایسی اچھی دانش کی بات کرتے ہیں جو بہت سے پڑھے لکھوں کو نہیں سوچتی. تو گویا زندگی میں تجربہ سکھاتا ہے. میرے نزدیک ہم ایک عجب طرح کے خفگی کے ماحول میں زندہ ہیں. عورتیں خفا ہیں کہ ان کی حق تلفی ہو رہی ہے, جائز ہے, اور مرد اس لیے خفا ہیں کہ انہیں یہ مجال کہ ہمارے سامنے یہ کہیں کہ حق تلفی ہو رہی ہے. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ حضور آپ کیوں خفا ہوتے ہیں؟ آپ کے حق مجھے نہیں ملیں گے. ہر انسان کا ایک اپنا حق ہے, اور اگر اسے اس کا حق مل جائے گا تو دونوں خوش ہیں. زندگی, یاد رکھیے گا میری اس بات کو, کہ فرمائشوں کی فہرست نہیں ہوتی. زندگی امکان کی بات کرتی ہے, پاسبلٹیز کی, امکان کی بات کرتی ہے, کیونکہ امکان سے موقع پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ کسی کو امکان ہی نہیں دیں گے تو اس کو کبھی موقع نہیں ملے گا. تو کسی کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے اور پھر کہیے کہ تمہیں سیدھا راستہ چلنا نہیں آتا. بات ہے. تو پٹی اتاریے اور اسے سمجھائیے کہ آپ کی سمجھ میں سیدھا راستہ کیا آتا ہے. اور اگر وہ آپ سے پوچھنا چاہے تو ایک مکالمے کی اجازت دے دیجیے. آپ کے معاشرے میں مکالمہ ہے ہی نہیں. اس وقت پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہم مکالمہ نہیں کرتے ایک دوسرے سے. ہم الزام لگاتے ہیں, انتقام لینے کے ارادے کرتے ہیں, ہم اپنی بڑی طاقت کا اظہار کرتے ہیں, مگر دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے. اس نہ سمجھنے میں جو دوسرا ہے وہ خود کو کمتر, خود کو اس بات کا مورد سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. ہم اپنی اقلیتوں کو, ہم ان سب لوگوں کو جن کی زبان ہم سے مختلف ہے, جن کا مذہب ہم سے مختلف ہے, جن کی نسل ہم سے مختلف ہے, وہ انسان تو مختلف نہیں ہے نا, وہ اتنے ہی برابر کے انسان ہیں. آپ کی کانسٹیٹیوشن میں آپ کی اقلیتیں شہری کی حیثیت سے کم نہیں ہیں. تو عورت غریب کو کیوں آپ نے
ایک شہری کا حق بھی نہیں دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے جب آپ کے گھر کا بچہ کوئی بالکل صحیح چیز مانگ رہا ہوتا ہے اور ضد کر رہا ہوتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں ٹافی کھاؤ گے؟ اماں نے حلوہ بنایا. نہیں، وہ حلوہ نہیں مانگ رہا، وہ شاید کہانی کی کتاب مانگ رہا ہے، کھلونا مانگ رہا ہے، باہر جانے کی اجازت مانگ رہا ہے، کیونکہ گلی میں بہت سے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، وہ ان میں شامل ہونا چاہتا ہے. وہ ٹافی سے نہیں بہلے گا. معاشرے میں آپ ایک حد تک کسی کو بہلا سکتے ہیں مگر اس کے حق چھین کر اس پر حکمرانی نہیں کر سکتے. یہ لکھ کے رکھ بالکل لیجیے. بالکل درست بات ہے. بات صرف یہ ہوتی ہے کہ جو انسان ہے وہ محسوس بھی کرتا ہے، وہ سوچتا، اور رسمی تعلیم بہت بڑی چیز ہے مگر یاد رکھیے زندگی بھی بہت علم دیتی ہے، تجربہ بہت علم دیتا ہے. آپ جس معاشرے میں زندہ ہیں اس کا برتاؤ، اس کا طور طریقہ آپ کو زندہ رکھتا ہے. اس وقت بہت شکایت عورتوں سے چند لفظوں کے اوپر ہے کہ انہوں نے یہ لفظ کیوں استعمال کیے. جب عورتوں تک یہ بات پہنچتی ہے تو وہ خفا ہوتی ہیں کہ ہماری بات کو صحیح طور پر نہیں سمجھا گیا. جب وہ خفا ہوتی ہیں تو ان کا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے، ان کی آواز بلند ہو جاتی ہے. اس سے وہ کھیلتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو غصہ دلانا چاہتے تھے. اس غصہ دلانے میں جو ان کا منشا ہے، جو ان کے اندر بات ہے، وہ پوری ہونے لگتی ہے. بڑے صبر کی ضرورت ہے اور عورت سے زیادہ صبر کرنا کسی کو نہیں آتا. اور میں بہت معمولی طالب علم ہوں زندگی کی، اور میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ اگر آپ کے الفاظ مناسب ہیں، جو آپ کی تہذیب سے، آپ کے عام روزمرہ کے محاورے سے ٹکراتے نہیں ہیں تو بات قابل قبول ہو جائے گی. اور اگر آواز میں اجنبی الفاظ آ جائیں گے تو ان سے اپنی مرضی کے مطابق کھیل لینا بہت اچھا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ عورتیں بے حد صحیح بات کرتی ہوں اپنے حق کی، بہت صحیح بات کرتی ہوں. زندگی میں کچھ حق ان کو بھی ہو کہ ان کی زندگی کیسے گزرے. میں اور آپ تو خوش نصیب ہیں، بڑے شہروں میں رہتے ہیں، پڑھے لکھے گھروں میں پیدا ہو گئے، یہ خوش نصیبی ہے، اس میں کوئی ہماری کوشش نہیں تھی. لیکن اکثریت خواتین کی وہ ہے جو زندگی میں بے حساب محنت اور کوشش کرتی ہیں اور ان کی زندگی میں معافی چاہتی ہوں جانوروں سے بھی بدتر گزرتی ہے. بالکل بالکل ٹھیک آپ نا. اپنے گھر کی دودھ دینے والی بھینس کو اتنا نہیں مارتے، لیکن عورت پر تشدد کر لینا بہت آسان ہے. عزت مردوں کی ہے، قتل عورت ہوتی ہے. بعض باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی ہے جو عزت کے معاملے میں خون کر دینے کا معاملہ ہے. جو انگریزی جو ہماری مادری زبان ہے اس میں ہم عام طور پر آنر کلنگ کہتے ہیں. اگر میں کسی کی عزت ہوں تو وہ سب سے پہلے میری عزت کا پاس کرے. یہ تو بہت آسان بات ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اور پھر اس کے آپ جانتے ہیں کہ جو صورتیں ہیں. میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ وہ جان بوجھ کر غصہ دلاتے ہیں تاکہ ان کے اندر کی بات اپنے طور پر وہ صحیح سمجھنے لگیں کہ دیکھا یہ تو بالکل ہماری بات سنتی نہیں، ان کو بات سننا نہیں آتا. ایسا نہیں ہے، ایک عمر سنیے آپ کی بات. اور جو آپ نے تاریخی حوالے دیے وہ بہت اچھے ہیں. قائد اعظم کی تقریروں سے اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کہا وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جس کی عورتیں اس سفر میں شریک نہیں ہوں گی. اور جو آپ کا آئین ہے اس میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ عورتوں کے حق آدھے ہیں یا عورتوں کی زندگی میں شرکت آدھی. دین نے تو کہیں نہیں کہا. میں پھر اپنی بات دہراؤں گی، میں اپنی زندگی میں کوئی اور کام کرتی ہوں، ایک پرانا پاپی استاد ہوں. آپ اگلی نسل کے لوگ ماشاء اللہ سے ان اداروں میں کام کرتے ہیں جو ترقی کی طرف لے جائیں، جو فکر میں تبدیلی لانا چاہیں. استاد اور آپ کوئی بہت دور نہیں ہے. فکر سب سے بڑی چیز فکر کی تبدیلی ہے. اور ہم یہ کیوں تمنا کر رہے ہیں کہ صرف عورت کی فکر بدل جائے؟
یہ تو ناانصافی کی بات ہوئی. آپ بھی بدلیں, میں بھی بدلوں, سفر ہمارا مل کے گزرے گا. اس لیے یہ جو ہمارے ہاں وہ جو انگریزی میں پولیٹیکل سائنس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ادرز, دوسرے, بالکل. ہم میں نہیں ہے دوسرے. تو عورت دوسری نہیں ہے, اجنبی نہیں ہے, مریخ سے نہیں آئی, وہ اسی دنیا کی ہے, اسی ماحول کی ہے. آپ اس کو اس کا حق دے دیجیے. اور ناحق کو جتنا غصہ آتا ہے اتنا طاقت والے کو غصہ آ نہیں سکتا, کیونکہ ان کی طاقت کسی دوسرے کے حق چھیننے سے بڑھ رہی ہے. ٹھیک. سو ون آف دا کی ٹیک اویز وڈ بی کہ ہمیں یہ جو لینگویج استعمال کی جا رہی ہے, جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں موومنٹس کو لے کر یا ایک رائے کا اظہار کرنے کے لیے ہی, ان الفاظوں کے اوپر غور کرنے کی ہمیں بے حد ضرورت ہے. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جو عورت مارچ کے آرگنائزرز ہیں, جو عورت پارٹ کے پارٹیسپینٹس ہیں, I being myself as one as well, تو ہم ان سب لوگوں کے لیے آپ کیا ایک ایسا میسج دینا چاہیں گی جو اس موومنٹ کو اسٹرانگ کر سکے انڈیجنسلی؟ ہم انگریزی کے دیکھیے, الفاظ تو استعمال کرتے ہیں, لیکن اردو کا استعمال زیادہ ہو سکے تاکہ ہم میس موبلائزیشن کر سکیں. تو ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا کرٹیسزم ہوگا اور کیا میسج ہوگا؟ میں تنقید کرنے والوں میں سے نہیں. پہلی بات, میں بات کو سمجھنا چاہتی ہوں کہ کسی کو غصہ آ رہا ہے تو کیوں غصہ آ رہا ہے, کوئی سخت زبان بول رہا ہے تو کیوں بول رہا ہے. اگر آپ سے ایک سوال سادہ سا کیا جائے اور آپ اس کا اسی سادگی کے سلیقے اور تمیز سے جواب دے دیں, تو کیا پہلا شخص آواز اٹھائے گا؟ نہیں اٹھائے گا. اس کی سمجھ میں آئے گا کہ میری بات ان تک پہنچ رہی ہے. لیکن دراصل جو منشا ہے اس معاشرے کے طاقتور حصے کا, وہ یہ ہے کہ غصہ دلایا جائے. غصہ دلائے. غصے میں جو چیز سب سے پہلے گم ہوتی ہے وہ آپ کی دلیل گم ہو جاتی ہے, اور پھر غصہ رہ جاتا ہے کسی طرف بھی. تو میں پیغام نہیں دینا چاہتی, مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی معاشرہ اس طرح سے, جس طرح ہمارا معاشرہ ہے, خاص طور پر مردوں کا ایک خاص حصہ یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آئیے لفظ بدل لیتے ہیں. لیکن وہ آپ کے کوئی بھی لفظ ہوں گے, یہ بھی میں جانتی ہوں, وہ ان کی تشریح اپنی مرضی سے کریں گے, اس کے معنی وہ نکالیں گے جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح معنی ہے. اب ایک بہت خفا ہے نا وہ آپ کے لوگ کہ میرا جسم میری مرضی کا کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے. مجھے معاف جی. کیجیے گا, میں نے یہ لفظ دہرائے. میں نے مان لیا کہ آپ کو ہماری تہذیب میں بہت ساری چیزوں کو برملا سامنے نہیں کہتے. اس کی مثال میں یہ دیتی ہوں, آپ مجھے معاف کر دیجیے گا کہ میری جو نئی نسل ہے وہ ہر بات پہ SHIT کہتی ہے. میری تہذیب میں یہ ناشائستہ لفظ ہے. اگر میں اسے اردو میں کہوں تو آپ کہیں گے کہ عارفہ سیدہ بری زبان بولتی ہیں, لیکن ہم انگریزی میں بولے جاتے. ایک لفظ جو غصہ یا آپ کی کسی بات پر الجھن یا ناپسندیدگی کا اظہار کرے تو SHIT موجود ہے. اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت غلیظ چیز کا نام انگریزی میں لے لیا. آپ دیکھ رہے ہیں نا کس طرح سے یہ معنی بدل رہے. تو جو بڑی بری بات آپ سے کہنے جا رہی ہوں کہ اس چند لفظوں سے, بلکہ 4 لفظوں سے آپ خفا ہیں. اگر میں تھوڑی دیر کو مان لوں کہ آپ بجا ہیں, تو میں ایک سوال پوچھتی ہوں کہ مدرسوں میں, مسجدوں میں جو معصوم بچے اور بچیاں انتہائی کم عمری میں اس تجربے سے گزارے جاتے ہیں جو ان کے ذہن, ان کے احساس اور ان کی باہر کی زندگی پر حد سے سوا اثر کرتا ہے, وہاں کس کا جسم ہوتا ہے, وہاں کس کی مرضی ہوتی ہے. رائٹلی پٹ میم. بات صرف طاقت کی ہے. جس کو آپ گرفت میں لے آئیں وہ برا ہوگا,
بالکل آپ اس کی بات کو سمجھ جائیے کہ دنیا بھر میں ایک وقت میں غلامی رہی ہے، تو آج بھی غلامی کی ذہنیت موجود ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، دوسرے کی عزت وہ کر سکتا ہے جو خود اپنی عزت کرتا ہو. دوسرے کی آزادی کو وہ مان سکتا ہے جو خود کہیں ذہنی طور پر، فکری طور پر آزاد ہے. دوسرے کی ترقی کو وہ مان سکتا ہے جو خود ترقی کرنے کے لیے سفر پر آمادہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تو اپنی جگہ بیٹھی رہوں اور آپ سے کہوں کہ آپ ترقی کر لیں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ایک معاشرے میں یہ نہیں ہو سکتا. تو میم یہ جیسے بہت انقلابی خیالات ہیں کچھ لوگوں کے لیے، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ وہ گفتگو ہے جس کا وقت آ گیا ہے اور کرنے کی بھی بے حد ضرورت ہے. لیکن اس کنورزیشن کو لے کے اور ان آئیڈیاز کو لے کے ہم ایک سوشل کنسنسس، ایک انفارمڈ کنسنسس کیسے بنا سکتے ہیں اپنے معاشرے میں، جس میں جیسے آپ نے پہلے مینشن کیا کہ کافی لوگوں کے پاس تو تعلیم ہی نہیں ہے، اور تعلیم جن کے پاس ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ شعور نہیں رکھتے یا ایک نالج کا ان کے اندر دے ڈونٹ ہیو سینس آف اٹ. تو پھر ایسے معاشرے کو لے کر کیسے ہم ترقی کی طرف جا سکتے ہیں، خواتین خاص کر کے کیسے پروگریس کر سکیں گی؟ بات ساری یہ ہے کہ آپ کے معاشرے سے دو چیزیں ختم ہو گئیں اور میں کہتے کہتے مر جاؤں گی. ایک چیز برداشت ہے اور دوسری چیز مکالمہ ہے. ہم یک طرفہ گفتگو کرتے ہیں. یک طرفہ گفتگو نہیں ہوتی، یک طرفہ نہیں ہوتی. آپ مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں اور مجھے اجازت دے رہی ہیں کہ میں اس کا جواب دے سکوں، اور جب میں اپنی بات ختم کر لیتی ہوں تب آپ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. تو یہ آپ نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں جو سوچ رہی ہوں، جو مجھے لگتا ہے کہ سچ کے قریب بات ہے، اس کو کہہ سکوں. لیکن اگر آپ مجھے یہ موقع نہیں دیں گی تو میں وہ کبھی نہیں کہہ پاؤں گی جو میرے دل میں ہے، جو میں سمجھتی ہوں. اور ایک بات اور، ہم سب کو دنیا مختلف نظر آتی ہے، کسی کو ایک سی نظر نہیں آتی. اس اختلاف کو بھی سامنے رکھیے. عورت اور مرد کے نقطۂ نظر میں بہت بہت بڑا فرق ہونا چاہیے. ایک فرد سے دوسرے فرد میں ہوتا ہے تو ایک صنف سے دوسری صنف میں ہونا چاہیے. عورت کے اندر صبر رکھ دیا گیا تبھی وہ بچے پیدا کر سکتی ہے. اس تکلیف سے، اس وزن کو خوشی سے اٹھا کے اپنی زندگی کے بیش قیمت 9 مہینے محبت سے دیتی ہے. اور سوال اب آپ دیکھیے کہ اس میں ہمارے یہاں کیا ہے کہ بیٹا ہوگا تو قابل قبول، بیٹی ہوئی تو عورت اس کی ذمہ دار. کیسی باتیں کرتے ہیں یہ؟ بالکل ویسی باتیں جیسے ہمارے یہاں لوگ پولیو ورکرز کو قتل کیا ہے ابھی پچھلے دنوں، 8 پولیو ورکرز کو پاکستان میں، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ ہمارے یہاں لڑکے نہ پیدا ہوں. بھلا بتائیے، پولیو سے بچ جانے میں آبادی پر اختیار کہاں سے آ گیا؟ اچھا، جب لوگ خود، میں معافی چاہتی ہوں کہ اتنی عقل سے پرے انہونی باتیں سوچیں گے تو جب وہ معاشرے میں ایک دوسرے سے ملیں جلیں گے تو وہ کہیں سے عقل اور ہوش کی بات کرنے لگیں گے. برداشت صرف عورت کو نہیں چاہیے، برداشت پورے معاشرے کو چاہیے. میں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہوں کہ جو میں نے کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور اس کے صحیح ہونے کے لیے میرے پاس حوالے موجود ہیں، دلیل موجود ہے، مگر جو سننا نہیں چاہتے وہ سنیں گے نہیں. ترقی ہوگی، ہوئی ہے، ہو رہی ہے. میں مایوس نہیں ہوں. میں تو آدھا گلاس خالی دیکھنے سے زندگی بھر میں نے انکار کیا. عورتوں نے، دیکھیے، ان کی مرضی کی جدوجہد میں ہم شامل ہو جائیں تو ہم اچھے ہیں. تحریک پاکستان میں عورتیں شامل تھیں یا نہیں تھیں؟ ابھی بھی جب کبھی ہم کسی سے خفا ہوتے ہیں اور جلوس نکلتا ہے تو اس میں عورتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ ابھی بھی ہم جس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے جو جلوس نکلتا ہے اس میں بھی عورتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟
تو جہاں وہ چاہیں وہاں عورت ہو تو صحیح ہے. تو میری زندگی کے سارے فیصلے کیسے ممکن ہے کہ کوئی اور کرتا رہے؟ ضرورت ہے مکالمے کی. مجھ سے بات کیجیے, مجھے بے جان یا جانور سمجھ کے بات مت کیجیے. خدا کی مخلوق میں بھی ہوں. سزا اور جزا کا تصور وہی ہے جو مردوں کے لیے ہے وہ میرے لیے. میرا غلط بھی غلط اور میرا صحیح بھی صحیح. لیکن انہوں نے اپنے ذمے یہ کام لگا لیا ہے کہ اصل میں تو مخلوق وہ ہیں اور باقی ہم سب کہیں کوئی نچلا درجہ رکھتے ہیں. نہیں, یہ بات انصاف کی نہیں. پروردگار نے قرآن میں کہا کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم کے ساتھ پیدا کیا ہے. تو جس بنی آدم کی عزت خدا جس کی گواہی دے رہا ہے, آپ اسے اگر اپنی تہذیب کے سانچے میں بہت سی باتوں کو شریک نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں. آج عورت سگریٹ پیتی ہے تو آپ خفا ہیں. 50-60 برس پہلے ہماری نانی دادیاں حقہ پیتی تھی, کوئی ان سے خفا نہیں تھا. کیا گاؤں میں کیا شہر. مطلب یہ تھا کہ اس وقت وہ برداشت کرتے تھے کہ ٹھیک ہے, اگر ہمارا دھواں اڑانے کو جی چاہتا ہے تو اس کا بھی جی چاہ سکتا. یہ کوئی ایک ایسی, اور اس وقت کبھی کہیں آپ نے کوئی ایسا تانا, کوئی ایسی تحریر پڑھی ہے کہ حقہ پیتی ہے اس لیے بری ہے, مگر سگریٹ پیتی ہے تو بری ہے. یہ آپ سگریٹ پینا کوئی اچھی بات نہیں. میں اپنی ان بہنوں سے بھی بہت اور ان ساتھیوں سے معذرت کے ساتھ کہتی ہوں کہ اگر مرد سگریٹ پئیں تو نقصان دہ, اور عورتیں یہ سارے نقصان ہم بھی خود کو پہنچا سکتے ہیں. نہیں, آپ کو تھوڑا سا اگر وہ جذباتی طور پر ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں تو ہمیں اس جذبات کا جواب جذباتی نہیں دینا چاہیے. سوچ سمجھ کے, دلیل سے, بہتری کے لیے. اور ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو پورے معاشرے میں اگر کوئی تربیت کر سکتا ہے تو عورت کر سکتی ہے, کیونکہ اس کے پاس ایک برداشت ہے, وہ ٹھہر سکتی ہے, سوچ سکتی ہے. اور ہمارے ہاں بہت سی عورتیں صرف میرا خیال ہے مردوں کو خوش کرنے کے لیے وہ باتیں کر رہی ہیں جن کا دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زندہ رہنے کا حق دے دو, ہمیں فیصلہ کرنے کا حق دے دو, ہمارے اختیار جو ہماری زندگی ہے, ہمیں ہماری پسند کا اظہار کر لینے دو. نہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ بیویاں ان رنگوں کے کپڑے پہنتی ہیں جو ان کے شوہروں کو پسند ہوتے ہیں. گھر میں وہ کھانا پکتا ہے جس میں کہ جو اس گھر کا کھانا ہے. لڑکیاں وہ کھانا بھول جاتی ہیں جو اپنے میکے سے کھا کے آ رہی ہوتی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نے بڑی بڑی کر دی. بڑی بات یہ تھی کہ ہم دیکھتے کہ کیا اس ملک میں تعلیم ہے, کیا یہاں انسان کو انسانی حق کی طرح انصاف ملتا ہے. دیکھیے نور مقدم کا جو قتل ہے وہ ایک ہمارے لیے اتنی بڑی عبرت کی جگہ ہے. یہ جب فیصلہ آیا ہے تو سب سے زیادہ مایوس مرد ہوئے, اور اس سے پہلے کتنی باتیں تھیں جو آپ اس کو دیکھ سکتے تھے. سوال زندگی کا نہیں ہے, سوال زندگی کی تکریم کا ہے, زندگی کی عزت کا ہے. آپ کسی جاندار کو اتنی آسانی سے آزار نہیں پہنچاتے تو ایک انسان کو کیسے پہنچا سکتے. اگر آپ انسان ہیں تو دوسری صنف کو بھی انسان جان لیجئے, کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور غلطی سب کر سکتے ہیں. میں یہ بار بار کہتی ہوں کہ غلطی کی کوئی صنف نہیں ہے, زیادتی کی کوئی صنف نہیں ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے, انسان ہے. لیکن بہتری بھی کی بھی کوئی ایک ہی صنف نہیں ہے کہ ایک صرف حکم دے اور دوسرا صرف حکم مانے. تو یہ تو متوازن معاشرہ نہیں. اور جو معاشرہ متوازن نہیں, اس میں جو ترقی ہوگی اس میں بھی کوئی توازن نہیں ہوگا. ٹھیک, جیسے آپ نے ابھی اس فیصلے کی بات کی, میرا کنکلوڈنگ سوال بھی آپ سے اسی چیز کو لے کر ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی جرم ہو جاتا ہے تو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں انسٹیڈ آف دس کہ ہم اسے پرویکٹیولی پریونٹ کریں. ہم پہلے ہی اس چیز کو ہونے ہی نہ دیں, روکنے سے نہیں بلکہ لوگوں میں شعور اجاگر کر کر اس کو پریونٹ کرنے کی کوشش کریں.
تو اس سوچ کے ساتھ سملرلی ہماری یہی میتھڈالوجی ہے جب ہم مذہب کو استعمال کرتے ہیں ایسے سماجی موومنٹس کو روکنے کے لیے جو ہماری سوسائٹی کو بہتر کر رہی ہوتی ہیں، جیسے خواتین کے حقوق کی موومنٹ ہے. اس میں مذہب کا رول شوڈ بی سم تھنگ جو اس چیز کو زیادہ بہتر کر سکے، اس گفتگو کو زیادہ میسر کر سکے لوگوں کے لیے. ہم ہمیشہ اس کو اس کے اپوزٹ استعمال کرتے ہیں. آپ نے بہت اگر اچھی بات، آپ نے بہت اچھی بات کی. مذہب کو اور ہمارے معاشرے کو ان سب کو ساتھ لے کے جو فیمنزم کی جو حق کی بات کرنے لوگ باہر نکلے، ان سب کو ایک ٹیبل پہ ریکنسائل کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت آسان بات ہے. دین چند عادتوں کا، صرف چند عبادتوں کا، صرف چند تہذیبی رسموں کو سنبھالنے کا نام نہیں ہے. دین اصول ہیں. تو آپ دین کا اصول اپنائیے. دین کا اصول ہے عدل، انصاف. دین کا اصول ہے دوسرے کی عزت. دین کا اصول ہے ہر ایک کا حق اس تک پہنچا دینا. ہمارے یہاں جو سب سے بڑی حق تلفی ہے لڑکیوں کی، اگر وسائل کم ہیں تو لڑکے تعلیم حاصل کریں گے، لڑکیاں نہیں کریں گی. اور جن کے پاس بہت وسائل ہیں تو ترکے میں لڑکیوں کو نہیں، باپ کے ورثے میں لڑکیوں کو نہیں ملے گا، کیونکہ بہنیں تو بھائیوں پر جان چڑکتی. کچھ حرج ہے اگر بھائی بھی بہنوں پہ جان چڑکنے لگے، اور جان نہ بھی چھڑکیں تو تھوڑا سا انصاف کرنے لگیں کہ جو اس کا حق ہے وہ اس کو دے دیں. اس میں تو صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ بہت طاقتور لوگ ہیں ماشاء اللہ سے، تمام مرد حضرات. تو جو انصاف ہے، جو حق ہے، جو زندگی کی دین، پھر میں دہراتی ہوں، دین اصولوں کا نام ہے، اور دینی زندگی ان اصولوں پر زندہ رہنے کا نام ہے. دینی زندگی صرف آپ دیکھیے 72 فرقے اپنی اپنی بات کرتے ہیں. اسلام ایک ہی بات کرتا ہے. ہر انسان کی حرمت ہے، ہر زندگی کی تکریم ہے، ہر نام کی ایک عزت ہے، ہر کام کی ایک عزت ہے. جو اس کے ذمہ ہے وہ اپنا کام کرے. تو کہیں آپ نے اگر کبھی بھی، آج آپ کی عورتیں ماشاء اللہ سے 75 برس ہونے کو آئے، بہت عورتیں آگے بڑھی ہیں، بہت ہمت کی ہے، بہت دکھ اٹھایا ہے، بہت سختی سہی ہے. جس صنف کے ساتھ یہ اصول ہوتا ہو کہ وہ دسترخوان پر اپنی پسند کا سالن یا سالن میں سے اپنی پسند کی بوٹی نہیں کھا سکتی کیونکہ وہ یا ابا یا بھائی کے لیے ہوتی. یہ کہاں سے ہم نے طبقاتی نظام اسلام کے ساتھ وابستہ کر دیا؟ اسلام سے زیادہ تو مساوات کا، ایکویٹی کا کوئی قائل نہیں ہے. میں ایکوالٹی سے زیادہ ایکویٹی کی بات کرتی ہوں. یہ انگریزی کے 2 لفظ جان بوجھ کے استعمال کیے. ہم ایک جیسا نہیں ہونا چاہتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جیسے جو ہم ہیں ہمیں ویسا حق دے دیا جائے. جو ہمارے فرض ہیں ہم سے صرف ان فرائض کی توقع کی جائے، اور لفظوں سے خفا ہونے کی بجائے لوگوں کو اصول سمجھائیے. تھینک لفظ یو تو سو ہوتے مچ میم. ہو جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ نے بالکل صحیح بات کی. ہمیں اصولوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ اصول سمجھ آئے گا، میسج کا جسٹ سمجھ آئے گا، تبھی ہم اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کر سکیں گے. یہ لکھ کے رکھ بالکل لیجیے. بالکل درست بات ہے. تھینک یو سو مچ میم. آپ نے اتنا وقت مجھے دیا. آپ کے ساتھ پورے دن بھی گفتگو ہو تو آئی تھنک وہ بھی وقت کم ہے. آئی کین بہت لسن ٹو یو آل ڈے. کوئی اتنا کچھ سیکھنے کو ملا، اتنی اہم نقطوں پہ ہم نے بات کی جو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جنریشن ان سوالوں کو لے کر بہت کنفیوز ہے، بہت کمپلیکس میں چلے میں جاتے ہیں پھر ہم جب ان پہ سوچنا شروع کرتے ہیں. دہراؤں گی اپنی بات آپ کے لیے اور آپ کی نسل کے لیے. میں تو آپ سب کا ماضی ہوں، آپ میرا مستقبل ہیں، اور میں اپنے مستقبل کو اپنے ماضی جیسا نہیں دیکھنا چاہتی. اسے بہت بہتر ہونا ہے. ہمیں خبر ہے کہ انشاء ہم ہیں اللہ. چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے.
تو انشاءاللہ. آپ لوگوں کو بدلنا ہے. لفظ خود کچھ نہیں ہوتے، لفظ وہ ہوتے ہیں جو معنی اس سے پیدا کیے جاتے ہیں، اور معنی پیدا کرنے کے لیے مکالمہ کیجیے، دوسرے کی بات تو سن لیجیے، اسے کہنے تو دیجیے. ہو سکتا ہے کہ آخر میں آپ دونوں ایک جگہ آ کے کھڑے ہو جائیں. وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے اختلاف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اتفاق کر سکیں. بات کا سمجھنا ضروری ہے. جب بات سمجھی نہیں جائے گی تو غلط فہمیاں ہمیشہ غصے کو جنم دیتی. بالکل صحیح بات. اسی پوائنٹ پہ ہم اس کو اینڈ کریں گے، اسی گفتگو کو سمیٹیں گے اب، کہ مکالمے کی جگہ بنیں. اور انہی چیزوں کو رکھتے ہوئے سامنے، میم تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ کا بہت بزی اسکیڈول ہے، آپ کا پر بہت موسٹ شکریہ. obliged. آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.